بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پہ لازم نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم، یا چاہے تو ان کو عذاب دے دے، فانہم ظالمون، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ پیچھے ہم نے غزوہ احد کا پڑھا، جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، تو اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے لیے بد دعا کر دی جائے، جنہوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذات خود بھی اذیت پہنچی۔ عتبہ بن ابی وقاص، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگائی چہرہ مبارک پہ، اور آپ کا ایک دانت بھی شہید ہوا اس میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارادہ تھا وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس میں مسلمانوں کا درد چھپا ہوا تھا، اس میں آپ کے چچا کا درد چھپا ہوا تھا جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اور باقی جو مسلمان اس میں اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، ان کا درد تھا۔ اس وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیے گا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلتے جو ان کی بد دعا کے لیے ہوتے، تو پھر وہ بارگاہ الہی میں رد نہیں ہونے والے تھے، پھر ان کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام میں آنا تھا، وہی خالد بن ولید جنہوں نے اس درے پہ حملہ کیا اور صحابہ کرام کو شہید کیا احد میں، پھر اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ تو یہ ایک دور اندیشی اس میں ظاہر ہے، اللہ رب العزت کی مشیت یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے، یہ اسلام کی طرف پلٹ کے آئیں گے، جنہوں نے نقصان کیا ہے یہ تلافی کریں گے، یہ واپس آ کے مسلمانوں کے دست و بازو بننے والے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ جو منع کرنا ہے، اب اس میں ایک یہ بھی چیز مد نظر رکھیں کہ جو منع کیا وہ اس لیے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خلاف شریعت کام کرنے لگے تھے، یا شریعت تو نام ہی اسی کا جو حضور فرما دیں وہ شریعت ہے، جو بھی ان کی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، جب بھی ان کے لب مبارک ہلتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو یہ خلاف اولا تھا، یعنی کہ چاہے تو کر سکتے تھے، چاہے تو نہ بھی کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نہ فرمائیں، جیسے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِنْ مِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم کو اذیت پہنچی۔ یا عام مسلمانوں کے لیے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اتنی ہی پہنچاؤ جتنی اس نے تم کو پہنچائی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر گئے ہو تو صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب یہ بہتری کا عمل تھا۔ اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا فرما بھی دیتے تو یہ بھی کوئی عمل کبھی معاذ اللہ نہیں تھا۔
اس کے بعد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں جو یہ اللہ رب العزت نے اپنی چاہت کا اظہار کیا، جس کو چاہے وہ عذاب دے دے، جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے. تو اس میں جو اللہ رب العزت کے جو نیک نیتی سے جس نے اعمال کیے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہیں. اس کے علاوہ جس کے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ وہ قبول کیے جاتے، تو اللہ رب العزت چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود کو مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں بھی سود کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دگنا چگنا کر کے مال کو واپس مت لو، یعنی جس کو دیا آپ نے کوئی بطور قرض کوئی چیز دی تو اس کی وصولی اس انداز میں نہ کرو. تو اس سے جو کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں جو کنونشنل بینکنگ کو چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو منع کیا دگنا اور چگنا، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے نہیں کھانا. تو اگر دگنے سے کم ہو تو پھر تو کھایا جا سکتا ہے. مطلب یہ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. اس سے پہلے جو فرما دی سورہ بقرہ میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس میں مکمل سود کی حرمت، حرام ہونا اس کا بیان کر دیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اچھا، تجارت کے ساتھ ہی کیوں سود کا ذکر ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا بیان کرنے کا کہ تجارت میں بھی منافع ہے اور سود میں بھی منافع ہے، دونوں چیزوں میں پروفٹ آ رہی، لیکن جو پروسیس ہے اس کا تھوڑا سا مختلف، جو طریقہ کار ہے تجارت کا مختلف ہے، سود کا مختلف ہے. اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہے، یعنی کہ آخر کا جو نتیجہ دونوں کا ہے وہ جہاں پہ اکٹھا ہو کے آ رہا ہے. پیچھے سے یہ الگ ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پروفٹ ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے، تجارت میں بعض دفعہ لوس گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ پروفٹ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے ان دونوں کو مکس کرتے ہیں، لوگ ادھر بھی تو این جی ہو رہے ہیں، ادھر بھی این جی ہو رہے ہیں. مطلب وہ آخری نتیجے کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمائی تے دونوں پاس ہی نا، وہ اس طرح کر رہے ہیں اسی اس طرح کر رہے ہیں. بہرحال جو طریقہ کار اللہ نے بتا دیا، جیسے میں نے کھجور کی مثال دی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برنی کھجور پیش کی جو مہنگی کھجور تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس کی یا رسول وسلم میرے پاس عام کھجوریں تھیں تو وہ 2 کلو مثلاً جو انہوں نے مقدار بتائی وہ بہتر مجھے نہیں ابھی تک پتا، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 2 کلو دے کے یہ 1 کلو برنی کھجور لی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلط کیا ہے، یہ سودی عمل ہے. یہ سودی عمل تھا کہ جنس کے بدلے اضافے کے ساتھ لی گئی. اور ذکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے پاس عام کھجوریں تھیں ان کو تم بیچ دیتے، ان کو بیچ کے پھر تم یہ برنی خریدتے. اب دیکھیں اگر برنی کھجور مثال کے طور پہ 200 روپے کلو ہے اور عام کھجور 100 روپے کلو تھی، بات تو ایک ہے، بات ایک ہی ہے کہ اس نے کہا چلو یہ 2 کلو لے لو مجھے دے دو، لیکن نہیں، میں طریقے کے ساتھ تھا، رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے.
رزلٹ دونوں کا ایک ہی آ رہا ہے، لیکن یہ جو کہا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے تم فروخت کرو پھر خریدو، اسے کہا جاتا ہے تجارت، یہ تجارت ہے۔ تو اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے تجارت کی۔ یہ مسائل بہت کمپلیکیٹڈ، بڑے پیچیدہ ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض دفعہ اسی کنفیوژن میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اس سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں، طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی سختی کے ساتھ یہ لوگوں سے، جو بازاروں میں تھے، منڈیوں میں ہوتے تھے، تو جو نیا ٹھیلا لگاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کوئی تجارت کے مسائل بھی سیکھے ہیں یا یوں ہی آگے بازار میں یوں ہی دکان کھول لی ہے؟ تو اگر وہ کہتا کہ میں یوں ہی آگے ہوں تو فرماتے کہ جاؤ پہلے کسی سے دین سیکھو، یعنی کہ تجارت کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں اس سے سیکھو اور پھر آ کے بیٹھو۔ تو ہمارا تو مطلب یہ معیار ختم ہو گیا، اتنا نیچے جا کے دین کو سیکھنا۔ ہم تو جو دن میں 5 دفعہ کام کرنا ہوتا ہے نماز کا، وہ کئی سال گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو سیکھا جائے، یہ بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے سود کے حوالے سے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو اللہ رب العزت نے اپنا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، اعدت للمتقین، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے مراد یعنی نیکی میں کرنے میں جلدی کرو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء تنگ دستی میں، والضراء فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اظہار محبت فرما رہے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس وسائل کی وسعت ہو یا وسائل کی کمی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو جب تمہیں بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، ابھی تمہیں بھوک ہے تو ہاتھ کھینچ لو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات، یہ بڑی ایک حکمت بھرا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو جو ہاتھ کھینچنے کا حکم دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بھوک رہے گی تو جو بھوکا ہوگا آپ کو اس کا احساس رہے گا، آپ کو جو تکلیف وہ محسوس کر رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ رمق آپ میں ظاہر ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ شریک کریں کھانے کے اندر، جب آپ تھوڑا سا بچائیں گے، اب دیکھیں کھانا تو پڑا ہوا ہے لیکن آپ ہاتھ کھینچ چکے، وہ بچ گیا نا، تو وہ کسی کو ساتھ میں ملاؤ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھایا تو پھر ہاتھ کھینچ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی کھانا ہے اور آپ کسی کو، اور کھانا آپ کے لیے ہے، کسی کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں، یہ بھی کھینچنا ہی ہے، یہ بھی ہاتھ کھینچنا ہی ہے۔ تو شرکت کی اسلام اس معاملے میں دوسروں کو شریک کرنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو غصہ کو پینے والے ہیں اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔
یہ اصل میں احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کر رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حرام پیو، حرام پیو تے ماں نال سوو، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ حرام پینے سے مراد یعنی یہ غصہ ہے، یہ صوفی کو، اور زمین جو ہے گویا اس سے انسان پیدا ہوا ہے، مادہ اس کا زمین ہے، تو کبھی کبھی اس پہ بیٹھا کرو، اس پہ لیٹا کرو، اوقات یاد رہے گی، بندے کو اپنی حیثیت جو ہے وہ یاد رہتی ہے، وہ اڑتا نہیں ہے پھر۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ غصہ جو ہے، اس سے معذرت اس پہ کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ غصہ اصل میں یہ عقل کو کھانے والا ایک کیڑا ہے، جس طرح کسی فرنیچر کو دیمک چاٹتی ہے اور آہستہ 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 اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے، غصہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دیمک والا کیڑا ہے جو عقل کو کھاتا ہے۔ تو جتنا آپ ہم مطلب غصیلے انداز میں رہنے کی کوشش کریں گے، اتنا عقل سے نکلتے جائیں گے۔ عقل اگر انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے تو اس کا مقصد ہے، بلا مقصد تو نہیں۔ اللہ نے اتنی مخلوقات پیدا کی تو انسان کو ہی کیوں عقل دی کہ اس سے کچھ کام لے گا، سے کام لے گا۔ تو غصے پہ قابو رکھنا، دیکھیں جب غصے پہ قابو نہیں ہے نا، جس بندے کا غصے کے اوپر قابو نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جائے، یہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں جو اتنی صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بے صبری ہے، غصہ ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، بے صبری بھی اور غصہ بھی تقریباً کسی حد تک یہ دونوں ایک ہی جیسی ہیں۔ تو پھر حرف شکایت آتے ہیں، جب غصہ ہوتا ہے پھر حرف شکایت، پھر بندہ جو ہے وہ جب عقل کے اوپر پردہ آیا ہوتا ہے پھر وہ بھی کر گزرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا بھی۔ اس کے بعد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جن لوگوں نے جب کوئی فحش کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے ان کو، اور انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اعتراض نہیں کیا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان لوگوں کی جزا یہ ہوگی کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور نیک کام کرنے والوں کو کیا خوب جزا مل رہی ہے۔ تو اس میں یہ کہا کہ پہلے کسی فحش کام کا ارتکاب ہوا، او ظلم، یا ظلم ہوا، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ظاہر کوئی بھی برا کام کیا تو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اس کے بعد ذکر اللہ، پھر اس نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، جو کیا ہوا تھا اس کے اوپر معافی مانگ لی، اللہ سے رجوع کیا اور معافی مانگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، میرے علاوہ کون ہے جو اسے معاف کرتا۔ تو جب وہ میری بارگاہ میں آیا تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرہ، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان گندم کھاتا ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ انسان اگر 100% برائی سے پاک ہو جائے پھر انسان کاہے کا، پھر تو وہ فرشتہ ہو گیا۔ تو جو مشیت الہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سے برائی ہو
وہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے، شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے کہ مجھ سے یہ غلط ہوا، اے اللہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا سے گناہ اٹھا لیا جائے، دنیا سے گناہ اٹھ جائے، یہاں پہ ساری ہی پارسائی ہو جائے، ہر طرف نیکوکار ہی نیکوکار ہو جائیں، تو خدا اس دنیا کو ختم فرما دے گا اور پھر دوبارہ مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اس کے سامنے جھکے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں انسان کی جو اس کا خمیر ہے، اس کے اندر برائی کرنے کا بھی مادہ ہے، پھر اس کو روکنا ہے، حتی الامکان روکنا ہے، لیکن یہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا، وہ ڈٹا نہیں رہا، یعنی جو قابو کر سکتا تھا اپنے آپ کو وہ کر لیا، تو وہ کرے، لیکن گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطان کا عمل تھا۔ اس نے غلط کیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا اور اللہ کو دلائل دیے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جس نے اس کو شعور دیا، عقل دی، اس کو سمجھا رہا ہے، مطلب خدا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے نا، انا خیر من، میں اس سے دیکھیے نا بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میرا خمیر اس سے مختلف ہے۔ تو یہ ڈٹ جانا، اب اس سے غلطی ہو گئی تھی تو اس کو تسلیم کر کے جھک جاتا تو شاید اللہ رب العزت، یقیناً بلکہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا۔ لہٰذا جو انسان سے اللہ رب العزت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے مسلمان سے کہ اگر اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے تو وہ ڈٹے نہ اس کے اوپر، بلکہ شرمندگی کا اظہار کرے اور اس کی بارگاہ میں فوراً جھک جائے، شب برات کا انتظار نہ کرے کہ وہ آئے گی، بہت گناہوں والی کو بخشنے والی رات ہے تو اس میں گناہ بخشائے جائیں گے، شاید وہ توبہ کی رات ہوتی ہے، تو ہر رات ہی توبہ کی ہوتی ہے، ہر لمحہ توبہ کا ہوتا ہے، رات بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں جو ہزارہا یا لاکھوں لمحات ہیں، ایک سیکنڈ میں کئی لمحے ہوتے ہیں، تو جس لمحے میں بھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ غلط ہوا تھا، فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں، معافی مانگ لیں، دل جھکا دیں۔ مطلب آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ سجدہ نہیں کر سکتے، جھکنے کا مطلب یہ کہ دل اس کی بارگاہ میں جھکا دیں، دلی طور پہ اس کے سامنے جھک جائیں، اے اللہ مجھ سے اس لمحے میں یہ غلط ہوا تھا، اس لمحے میں تیرے سامنے اس کی معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت یقیناً معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز سے آگے کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔